أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. یہ سورہ مائدہ کی 74 نمبر کی آیت ہے. یہاں پر قرآن کریم میں تاکید کی جاتی ہے ہم سب کو جو ایمان والے بندے ہیں کہ تاکید کی جاتی ہے کہ کیوں ہم اللہ کے طرف رجوع نہیں ہوتے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اور کیوں ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ زبردست گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو یہاں تاکید کی جاتی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے ذہن میں ہو یا نہ ہو. اللہ کو پسند ہے جس طریقے سے کوئی اولاد ہوتی ہے ماں باپ سے معافی مانگ، ممی معاف کر دینا، میرے طرف سے کوئی خطا، کچھ بھی نہیں دماغ، ڈیڈی معاف کر دینا. تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کچھ خطا نہیں، کچھ عذر نہیں ہے، لیکن مجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو جب ایک انسان کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جاتی تو رحمان کے سامنے جب بندہ چاہے گناہ ہو یا نہ ہو اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یاد رہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم میں سے اگر کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو دل پر ایک داغ لگتا ہے، نقطہ. پھر اگر توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی اور گناہ کرتے رہے تو اور داغ گرتے جاتے ہیں دل پر، ایک کے بعد ایک نقطے. اور پھر بالکل توبہ ہی نہیں کی، اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو یہ دل بالکل دل پر کالش چھا جاتی ہے اور دل میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد میں پھر کوئی ہدایت کی بات کرے تو اس بات سمجھ میں نہیں آتی، پلے نہیں پڑتی، دل سخت ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ تو دماغ کھا رہا ہے، کتنی ساہوکاری کی بات کرتا ہے کہ بھائی اچھا ہو جانا چاہیے، یہ مت کرو مت کرو، اتنی ساہوکاری کی بات. یعنی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بات اب پلے نہیں پڑتی. حالانکہ جتنی بھی کیریکٹر کی چیزیں انسان کے لیے، اپنے خود کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے خود کے لیے، سب کے لیے سیفٹی ہے. کوئی بھی چیز ہو اخلاق کی، کیریکٹر کی، لیکن یہاں پر جب سمجھایا جاتا ہے تو اس کو مناسب نہیں لگتا، دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر دم، ہر قدم پر، ہر لمحے پر ہم سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگے. اب دیکھو، معافی نہیں مانگتے، دل سخت، دل داغدار. مثال کے طور پر ایک کمرہ ہوتا ہے، 6-12 مہینے کے لیے کسی نے کمرہ بند کر دیا، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی صاف صفائی کرنے والا نہیں، کچھ دیکھنے والا نہیں. سال بھر کے بعد کیا ہوگا؟ اندر کبوتر گھر بنا دیں گے، انڈے چھوڑ دیں گے، چوہے گھس جائیں گے، چھپکلیاں گھس جائیں گے، جالے لگ جائیں گے. اور 1 سال کے بعد اگر کوئی کمرہ کھولتا ہے تو کھولنے والا گھبرا جاتا ہے بدبو سے. ارے باپ رے اتنی بدبو، فوراً بند، کہ پہلے اس کو صاف کرو پھر میں داخل ہوتا ہوں. تو جس طریقے سے ایک کمرہ صاف نہ کرنے پر بدبودار اور گندا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے خدا کے طرف رجوع نہ ہونے پر، اللہ سے معافی نہ مانگنے پر دل پر داغ لگ جاتے ہیں اور دل بالکل گندا ہو جاتا ہے. بلکہ ایک کمرے سے زیادہ ایک قدم آگے ہے دل کا حال. یہ کیوں؟ کہ کمرہ تو کھول کر دیکھ سکتا ہے بھائی یہ خراب، بدبو، صاف کرو، لیکن دل کی بدبو اور دل کے داغ کون دکھائے گا؟ اللہ کے سوا. اس لیے ترتیب کہ معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، چاہے تمہارے گناہ ہو یا نہ ہو، معافی مانگو اللہ سے. اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ جب خطا ہوتی ہے قدم پر، ہر لمحے پر، تو بندے کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. ہمارے طریقے معافی مانگنے کے اللہ کے پاس الگ الگ ہے. مثال کے طور پر ایک تسبیح ہے
جنرلی یہ ہوتا ہے، ماں بہنیں بھی اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک تسبیح لے لی 100 دانے کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب میرا دھیان بھٹک رہا ہے، کسی سے میں بات چیت بھی کر رہا ہوں، کون بھائی آیا، ماں بہنیں کو تو کون سی بھائی آ گئی اور کون سی گئی، یہ بھی بات چل رہی، اور تسبیح بھی چالو ہے۔ اب یہاں پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بندے کی کمزوری کو جانتے، اللہ قبول ضرور کرتے اور فائدہ بھی ہے، جانے انجانے میں بھی اللہ کا نام تو لیا نا، اللہ فائدہ ضرور دیتے۔ لیکن ایک معافی کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ سے دل لگ گیا، دل میں خوف خدا ہے، اپنی کمزوریاں سامنے ہے، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اور دل میں درد ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، پشیمانی کے آنسو ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ میں تو خطاکار بندہ ہوں، میں تو سر سے پیر تک خطاکار ہوں، اور تو عزت والا، بزرگی والا، عیبوں سے پاک، زبردست معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو حیا آ جاتی ہے، تعلق، کنیکشن۔ بتاؤ کہ پہلا حصہ اچھا ہے یا بعد کا حصہ اچھا ہے؟ بعد کا حصہ اچھا ہے۔ یہ یاد رہے کہ بے جان عبادت، برسوں کی بے جان عبادت سے کچھ لمحے اللہ سے تعلق جوڑ کر بات چیت کرنے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ زندگی بھر نکال دی ہم نے، زندگی نکال دی بے جان عبادت میں، اس سے کچھ لمحے اللہ کے نام پر نکالنا اور اللہ سے تعلق جوڑنا بہتر ہے۔ اور پشیمانی کا آنسو، وہ تو زبردست اپنی جگہ پر حقیقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے بندوں کے آنسو میں بڑی طاقت رکھی، یہ آنسو میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وعظ فرما رہے تھے، تو آخرت کا منظر تھا، قیامت کا۔ صحابہ کرام خاموش ہے، دل پر دہشت، دل میں خدا کا خوف ہے، اور بیان چل رہا ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، لیکن ایک بندے کے دل پر اتنا زبردست اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، بچے کی طرح رونے لگا۔ تو حدیث پاک میں معاملہ آتا ہے کہ بچے کی طرح جب رونے لگا تو جب جہاں پر بھی دن کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آئے، اللہ کے لیے آئے، آپ لوگ سب آئے اللہ کے لیے آئے، تو صرف اللہ کے لیے، اور کچھ غرض نہیں ہے، تو رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو بندہ جب رونے لگا تو یہ فرشتے جو مجلس کے تھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اللہ سے عرض کرتے، اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ رو رہا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے بچے کی طرح رو رہا ہے، ہاں تو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تو مغفرت کر دے، اس کی تو مغفرت کر دے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ اس رونے والے کی تو میں نے بخشش کر دی ہے، لیکن اس رونے والے کی وجہ سے نہ رونے والے کی بھی بخشش میں کر دی، پورے مجمع کی مغفرت ہو گئی۔ تو تسبیح کے اور معافی کے مانگنے کے ہمارے طریقے سب الگ الگ ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فضا کو قائم کر دیتے ہیں مغفرت کی، ہر جگہ پر مغفرت 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 مغفرت، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت۔ سحری کرتا ہے تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سحری کرتا ہے، روزہ پورا ہو نہ ہو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کے بھائی سحری کے لیے بیٹھائی، اللہ فرماتے ہیں مغفرت، جاؤ اس کی مغفرت کرے۔ سجدہ کرتا ہے مغفرت، رکوع کرتا ہے مغفرت، عبادت کرتا ہے مغفرت، ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے مغفرت، استغفر اللہ کہتا ہے مغفرت، شام کو افطار کرتا ہے، غذائیں کھاتا ہے مغفرت، رات کی عبادت کرتا ہے مغفرت، ہر جگہ پہ مغفرت مغفرت کے انتظام۔ ایک کو ایک کھجور کی پیشی دے دیا مغفرت، پانی کا گھٹ پلا دیا مغفرت۔ اچھا یہ چلو یہ ٹھیک ہے، آسمان کے عرش کے فرشتے سب سے اوپر، عرش کو تھامنے والے، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تاکید فرما دیتے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میرے روزے دار بندوں کے لیے تم دعا مغفرت کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ بالکل ایک کریشن کرتے، پورا ہر چیز کے ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں کہ تم دعا مانگو میرے پاس، فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ مچھلیاں سمندر میں، نالیوں میں، ندیوں میں، اب جو کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان معصوم مچھلیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ بتاؤ کوئی مخلوق کے لیے اتنا انتظام ہے؟ نہ جنات کے لیے نہ فرشتوں، فرشتے تو خطا کرتے ہی نہیں، لیکن جو انسان کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، اس لیے
یہ یاد رہے، خدائے پاک کی قسم، جتنے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دنیا میں آئے، سب کو پہچانا اور رب کو نہ پہچانا بڑا نقصان، بڑا نقصان میں ہے جس نے اپنے پروردگار کو نہ پہچانا، جس نے ماں کے پیٹ میں روزی پہنچائی اور زمین سے فصل پیدا کر دے، آسمان سے پانی برسا دے، ہماری سانس چلا دے، ہماری دل کی دھڑکن چلا دے، اتنا زبردست پروردگار، اگر اسی کو بھول گئے تو معاملہ ختم۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ فضا کو قائم کرتے کہ مچھلیاں بھی جو ہے مغفرت کی دعا کرتی ہے، معصوم ٹہلتے ٹہلتے ٹہلتے، اچھا پھر یہ بھی تاکید ہے کہ کب تک، صرف تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے نہیں، جب سے صبح صادق سے اس نے سحری کی، صبح صادق سے لے کے غروب تک، پورے وقت میں وہ جب تک روزے میں بندہ رہتا ہے تو سارے روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تو بتاؤ اتنا انتظام ہو اور اس کے باوجود اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو بتاؤ کتنی ہماری نادانی، کتنی کمزوری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ میری ماں بہنوں سے بھی، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، میرے باپ سے، میرے ماں سے، میرے بچوں سے، سب سے کہتا ہوں کہ آج دن تک اگر روزہ نہیں رکھا تو روزہ رکھنا شروع کر دو، کم سے کم ایک روزے کی تو نیت کر لو۔ آج دن تک نہیں، جو رکھتے 30 اس کو نہیں بولنا، ایک لیس نہیں کر رہا ہوں میں، کم نہیں کر رہا ہوں، وہ تو رکھتے، مبارکباد دیتا ہوں کہ جو رمضان کے روزے رکھتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے، مبارکباد ہے۔ لیکن جو آج دن تک ایک بھی روزہ نہیں رکھے، کم سے کم ایک روزہ تو رکھو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے، روزو مارو 6 اینو اجر ہوں آپ، روزہ میرا ہے، اس کا اجر میں خود دوں۔ تو اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی مغفرت تلاش کرنی ہے، وہ جو زمین اور آسمان کا مالک، سب سے پہلے تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ کو، اس کی قدرت کو۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، کماؤ، دنیا بھی حاصل کرو، میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ روکے گا تو مزہ نہیں آئے گی، دنیا تو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، میں کیوں اپنے آپ کو ہٹاؤں، میں بھی لے لیتا ہوں اپنے آپ کو، دنیا کی لالچ تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن کم سے کم 6/3 کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے کہ یہاں پر جانے کے بعد جو ہمارا سفر ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ کی پہچان سب سے اونچی پہچان ہے، اگر پہچان لیا، عبادت کم ہوگی، خطائیں ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ اس پاک ذات کو سمجھو، اللہ فرمایا تھا کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تنہا ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، میرے ساتھ کسی کو کمپیئر مت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جاؤ، میں تم کو معاف کر دوں گا، جنت سنگار کے تمہارے لیے رکھوں گا، جہنم کے دروازے بند کر دوں گا اور جنت کے سارے دروازے تمہارے کھول دوں گا۔ اتنا اقرار کر رہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقام، اس پر فٹ رہے، فٹ موت تک، یوں نہیں کہ آج اللہ کو پکارا پھر کل بھی اور سارے پیغمبر یہ پیغام دے کر گئے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم کو علم نہیں ہے، اس لیے میری ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ علم حاصل کرو موت کے پہلے پہلے، خدا کو پہچان لو، اللہ کی ذات کو پہچانو جس مالک نے ہم کو پیدا کیا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، جن لوگوں نے آج دن تک روزہ نہیں رکھا، کم سے کم روزہ تو رکھ لو میرے بھائی، ملاقات ہو جائیں گے اللہ سے۔ ایک بار رکھو گے تو ایک بار دل لگ جائے گا تو بار بار تم روزہ رکھو گے انشاءاللہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اب ایک چیز اور یاد رکھ لے کہ گناہوں کی معافی، یہ سبق سمجھ لو دماغ میں، کھوپڑی میں، بہت ضروری ہے۔ اور سمجھو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ، تمام بھائیوں کو سمجھاؤ۔ ارے ایک ہر ٹائم میں دے دیتا ہوں چاوی، شارٹ، ایک دم شارٹ کورس، بالکل شارٹ کورس، کریٹر اینڈ کریشن۔ یہ دیکھ لو گے، اگر کریٹر ہے تو خدا ہے، کریشن ہے تو خدا نہیں ہے، چاہے پھر فرشتے ہے، کریشن ہے، پیغمبر ہے، کریشن ہے، پہاڑ ہے، کریشن ہے، چاند ہے، کریشن، سورج، جتنی بھی چیزیں سب کریشن، کریٹر ایک اللہ ہی ہے۔ فرشتوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جناتوں کو پیدا کرنے والا، بندوں کو پیدا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا ایک کریٹر اللہ ہے۔ اور موت کے بعد پھر قیامت کے روز وہ تنہا ایک ایک بندے کا حساب لے گا، سمجھ میں آئی بات؟ اور شرک کیا تو حساب بھی نہیں لے گا۔ یہ بہت ہارڈ ہے، بہت ڈوز بہت کڑک دیا اللہ نے۔ قرآن کریم پڑھو اور صحیح علم رکھنے والوں کو پوچھو، دماغ بھٹکے گا نہیں، صحیح علم لے لو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کو گراؤ مت، کسی کو ذلیل مت کرو، ہاں، کسی کی بدنامی مت کرو، سیدھی سیدھی بات کر دو، سیدھی سیدھی بات کرو۔
تو اللہ پروردگار ایک ہے اور اس نے ڈپارٹمنٹ مغفرت کا ڈپارٹمنٹ اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کے پاس نہیں رکھا بھائی۔ قرآن کریم میں کھول کے دیکھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، جتنے پیغمبر آئے اللہ سے معافی مانگتے، اے اللہ، سب سے بڑا ثبوت تو سب سے پہلے آدم کا ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کر دیا تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی ثبوت پیش کر دیا، عبرت کا مقام دیکھ لو، آدم نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دی، جتنے پیغمبر آئے سب اللہ کے پاس مانگتے، یہاں تک کہ آخری زمانے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بھی 70 بار فرماتے کہ میں 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سید المرسلین، امام الانبیاء، مقام محمود اللہ نے ان کو عطا فرمایا، سفارش کا مقام عطا فرمایا، اتنے بڑے پیغمبر وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار یعنی بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یاد رہے، ایک دماغ میں بٹھا لو کہ گناہوں کی معافی صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ لا